السلام علیکم ناظرین۔ ایک ایسا رشتہ جسے ماں کے برابر درجہ دیا گیا، لیکن جب ہوس نے آنکھوں پر پٹی باندھی تو اسی پاکیزہ رشتے کا خون کر دیا گیا۔ ایک ایسا گناہ جس کی شروعات ایک معصوم سی مسکراہٹ سے ہوئی، لیکن اس کا انجام ایک ایسے ہولناک سسپینس پر ہوا جس نے پورے خاندان کو زندہ درگور کر دیا۔ جب بڑا بھائی اپنی نوکری کے سلسلے میں گھر سے دور تھا تو پیچھے بند کمروں میں شہوت کا جو کھیل کھیلا گیا، اس کا راز کیسے فاش ہوا، اور جب ضمیر جاگا تو عقل کو دنگ کر دینے والا کون سا موڑ آیا۔ آخر سمرین اور فیروز نے دنیا کی نظروں سے چھپ کر کون سی حد پار کی؟ دل تام کر سنیے یہ بے حد جذباتی اور سسپینس سے بھرپور عبرتناک داستان، کیونکہ اس کا انجام آپ کی روح کو کمپا دے گا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے مضافاتی شہر کی جہاں دو بھائی اسلم اور فیروز اپنے گھر میں امن و سکون سے رہتے تھے۔ بڑا بھائی اسلم محنتی اور سیدھا سادہ انسان تھا، جس کی حال ہی میں ایک نہایت خوبصورت پرکشش اور سلیقہ مند لڑکی سمرین سے شادی ہوئی تھی۔ سمرین گھر میں آتے ہی سب کے دلوں کی دھڑکن بن گئی۔ چھوٹا بھائی فیروز جو ابھی کالج میں پڑھتا تھا اور جوان ہو رہا تھا، اپنی بھابھی کو ماں کی طرح عزت دیتا تھا، اور سمرین بھی اسے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح پیار کرتی تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس وقت وار کرتا ہے جب انسان اپنی جذباتی اور اخلاقی حدود سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسلم کی نوکری شہر سے دور ایک فیکٹری میں لگ گئی، جہاں اسے ہفتے میں 5 دن وہیں رہنا پڑتا تھا، اور وہ صرف ویکینڈ پر گھر آتا تھا۔ اب گھر میں سمرین اور فیروز اکثر اکیلے ہوتے۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق رہا۔ فیروز بھابھی کی گھریلو کاموں میں مدد کرتا، دونوں ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے اور گھنٹوں باتیں کرتے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس تنہائی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ شیطان نے فیروز کے جوان خون میں وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ سمرین کا بن سنورنا، اس کا کلکلا کر ہنسنا، اور اس کی بے تکلفی فیروز کی نظروں میں ایک الگ ممنوع جنون لینے لگی۔ دوسری طرف سمرین بھی شوہر کی دوری اور تنہائی کی وجہ سے اندر سے پیاسی تھی، اور اسے فیروز کی جوان توجہ اور تعریفیں اچھی لگنے لگی۔ وہ رشتہ جو احترام کی بنیاد پر تھا، اس میں آہستہ آہستہ بدکاری اور ہوس کا زہر گلنے لگا۔ ایک رات شہر میں ایسا ہولناک طوفان آیا کہ بجلی چلی گئی۔ پورا گھر گپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، اور باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ سمرین کچن میں موم بتی ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک اندھیرے میں اس کا پاؤں پھسلا۔ فیروز جو پیچھے ہی کھڑا تھا نے لپک کر سمرین کو اپنی مضبوط باہوں میں جکڑ لیا۔ اندھیرا، طوفان کی سنسنی اور جسموں کی تپش، اس ایک لمحے میں دونوں کے ضبط کے بندھن تار تار ہو گئے۔ فیروز نے بھابھی کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، اور سمرین نے بھی شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ وہ فیروز کی باہوں میں پگھلتی چلی گئی۔ اس رات اس بند کمرے میں دیور اور بھابھی نے تمام اخلاقی اور شرعی حدود کو پامال کرتے ہوئے زنا کا وہ گھناؤنا اور شرمناک کھیل کھیلا، جس کی گواہی اندھیری رات کے سوا کسی کے پاس نہ تھی۔ وہ رات ان کے ممنوع عشق اور بدکاری کی پہلی سیڑھی بن گئی۔ گناہ کی لذت جب عادت بن جائے تو انجام اور بھی ہولناک ہوتا ہے۔ اب جب بھی اسلم کام پر جاتا، فیروز اور سمرین بند کمرے میں اپنے گناہ کی محفلیں سجاتے۔ لیکن گناہ کے بعد کا خوف ہمیشہ پیچھا کرتا ہے۔ جب بھی اسلم ویکینڈ پر گھر لوٹا تو فیروز اور سمرین کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوتی۔ وہ اسلم کی معصوم اور پرخلوص آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے کترانے لگے۔ ایک دن سمرین کی طبیعت خراب ہوئی، اور جب ڈاکٹر کو دکھایا گیا تو ایک ایسا دھماکہ ہوا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ سمرین امید سے ہے، حاملہ ہے۔ اسلم یہ خبر سن کر خوشی سے نہال ہو گیا اور بستی میں مٹھائیاں بانٹنے لگا۔ لیکن فیروز اور سمرین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ بچہ اسلم کا نہیں، بلکہ ان کے سیاہ گناہ اور بدکاری کی نشانی ہے۔ سمرین خوف، ندامت اور پیٹ میں پلنے والے ناجائز بچے کے بوجھ سے روز تڑپتی۔
ایک رات جب اسلم گہری نیند سو رہا تھا، سمرین دباؤ برداشت نہ کر سکی اور روتی ہوئی فیروز کے کمرے میں گئی اور فیروز کا ہاتھ پکڑ کر سسکیاں لیتے ہوئے بولی، فیروز، یہ گناہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ میرا ضمیر مجھے روز ملامت کرتا ہے۔ اگر اسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ اس کا نہیں بلکہ تمہارا ہے تو وہ جی نہیں پائے گا۔ ہمیں اس دنیا سے چلے جانا چاہیے یا پھر اسلم کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ فیروز نے اسے گلے سے لگایا اور کہا، ہم سچ کبھی سامنے نہیں آنے دیں گے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور پیاس کی وجہ سے پانی پینے کے لیے اٹھنے والا اسلم باہر اندھیرے میں کھڑا ان کی پوری گفتگو سن چکا تھا اور اپنی بیوی کے پیٹ میں اپنے بھائی کا بچہ ہونے کا سچ جان چکا تھا، جس بھائی کو اسلم نے اپنی اولاد کی طرح پالا اور جس بیوی کو اپنی جان سے زیادہ چاہا۔ ان کی زناکاری کا یہ کالا سچ سن کر اسلم کا دل جیسے سینے میں ہی پڑ گیا، لیکن اس نے وہاں کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آیا اور خون کے آنسو رونے لگا۔ اگلی صبح اسلم نے فیروز اور سمرین کو حال میں بلایا۔ اس کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ تھی۔ اس نے گھر کی چابیاں اور جائیداد کے کاغذات میز پر رکھے اور فیروز کی طرف دیکھ کر کانپتی آواز میں کہا، چھوٹے بھائی، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی اولاد کی طرح چاہا، لیکن تم نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ اور سمرین، تم میری محبت تھی، لیکن تم نے میرے پاکیزہ گھر کو گناہ کا اڈا بنایا۔ میں تم دونوں کو ہوس کے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹ رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے بھائی اور اپنی بیوی کے گناہ کا بوجھ اب اس گھر میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ گھر اور جائیداد اب تم دونوں کی ہے۔ یہ کہہ کر اسلم نے اپنا بیگ اٹھایا اور ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکل گیا اور اس کے بعد اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اسلم کی اس شرافت، خاموشی اور اتنی بڑی قربانی نے فیروز اور سمرین کے دلوں پر بجلی کا کام کیا۔ ندامت، شرمندگی اور ضمیر کی ملامت کا یہ ہولناک بوجھ سمرین برداشت نہ کر سکی۔ اس نے اسی رات اپنے گناہ کے کمرے میں پنکھے سے پھانسی لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا اور فیروز اپنے سچے بھائی کی بربادی اور سمرین کی لاش دیکھ کر اپنے حواس کو بیٹھا اور پاگل ہو کر گلیوں میں خاک چاننے لگا۔ وہ گناہ جو انہوں نے چند لمحوں کی لذت کے لیے کیا تھا، ان کی ہنستی کھیلتی دنیا کو راکھ کا ڈھیر بنا گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ رشتوں میں محرم اور نامحرم کی حدود کو پار کرنے کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ گناہ کی لذت عارضی ہوتی ہے، لیکن اس کی رسوائی اور پشیمانی پورے خاندان کو زندہ درگور کر دیتی ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔